أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، زمان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ سے جنت میں لے جائے، آمین. آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ زخرف کا آغاز کریں گے. سورۃ زخرف کی آیت نمبر 1 سے 25 تک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. شروع کرتے ہیں سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. وا جو ہے یہ قسمیہ ہے. شروع کے پارے میں اب قسمیہ واو زیادہ کم نظر آئی تھی، لیکن آگے آگے یہ واو قسمیہ جس کی میننگ اوتھ ہوتے ہیں زیادہ بڑھتی جائے گی، اسپیشلی 30 پارے میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہیں آخری جز میں. تو والکتابی قسم ہے کتاب، المبین واضح کی، کتاب جو واضح، یہ اس کی ہی صفت ہے کہ کتاب واضح کلیئر کی. انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، اٹیچ پروناؤن ہے ہو، اسے قرآن کو، قرآن عربی، قرآن عربی، لعل تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الکتاب اصل کتاب میں ہے. لفظ جو ہے آپ کو پتہ ہے حمزہ میم مدر کے لیے آتا ہے، اور قرآن میں 3 دفعہ الکتاب ہے، اور اسی طرح القرآن بھی یوز ہوا ہے، لیکن الکتاب 3 دفعہ آیا ہے، اور اس میں اصل کتاب کے میننگ آتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الکتاب، بے شک وہ اصل کتاب میں ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو، اور یہاں پہ سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں ہے وَعِندَهُ اور اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس ہے الکتاب، اصل الکتاب، الکتاب اس کے پاس ہے، اصل کتاب اس کے پاس ہے. تو یہاں پہ ایک الکتاب آتا ہے نظر، اور ایک دفعہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات ہیں، ہننا وہ الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کی. تو اس میں بھی الکتاب آیا. تو قرآن میں 3 دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جو یہ نظر آئے گا. اس کے آگے دیکھتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الکتاب اصل کتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی لا البتہ، علی بہت بلند ہے، علی کا روٹ ورڈ عین لام واو، حکیم حکمت سے لبریز ہے. افنضربو کیا پھر ہم روک لیں. اچھا، افنضربو یہ ٹرانسلیشن نا تھوڑی سی مشکل ہے، تو آپ اس کو سمجھ کے زیادہ تفسیر میں آپ نے سنا ہے، مگر ہم انشاءاللہ اس کو توڑتے ہیں. کیا، فا پھر، نون ہم، افنا اور دادربا روٹ ورڈ ہے. جی، تو اس میں جو ہے دادرا با کی میننگ ہے، یعنی کہ روکنے کی میننگ آ رہے ہیں کہ ہم روک لیں، عنکم تم سے، الذکر اس نصیحت کو. تو ایکچولی جو دربا ہے، کبھی آپ نے دیکھا جو نارملی دربا آتا ہے وہ آتا ہے مارنے کے لیے، اسٹرائک کرنے کے لیے، چلنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اضربوا فی الارض، اور بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں مثال ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دربا آتا ہے اس میں. تو اس میں کیا ہم تو جس طرح اگر ایک اور چیز ہوتا ہے، کوئی حرف ایسے ہوتے ہیں جو اگر اس کے بعد آئیں اس کی میننگ بدل جاتا ہے، اور انفیکٹ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، رغبا، راغین با، راغین با جب الہ کے ساتھ نارملی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، انکلائن ہونا، کہ اللہ ربی کا فرغب، کہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے، انکلائن ہو جائے. لیکن اس کے بعد جب آنا آتا ہے تو اس کے مطلب بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. رغبہ عن کا مطلب کہ اس سے منہ پھیرنا، جیسے رغبہ نارملی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف منہ کرنا، اس کی طرف راغب ہو جانا، مگر ان لگ کے میننگز اپوزٹ باقاعدہ ہو جاتے ہیں. کہ راغبہ عن قرآن میں ہے آیت ایسی کہ جس میں ہے کہ وہ اس سے من یرغب عن ملت ابراہیم، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لے، تو اس میں یہ اس طرح یوز ہوا ہے. تو میننگ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ضربہ جو ہے اس میں میننگ ہے مارنا، بیان کرنا، جو لیکن جب عن آ گیا ساتھ تو اپوزٹ میننگ تھوڑے سے ہو کے ہو جائے گا. افنضربو کیا پھر ہم روک لیں،
اور اگر ہم سوچیں کہ بیان کرنا روک لیں، کیا ہم روک لیں؟ کیا پھر ہم بیان نہ کریں تم سے ذکر کو؟ تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ہے. اس کو آپ ایسے ہی یاد کریں کہ آپ ہم روک لیں تم سے، یہ کہیں اور آپ کو قرآن میں ایسے نہیں ملے گا مگر اس کے وجہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ درابا ان شیئن کوئی چیز ہوتی ہے جب کہ درابا کے بعد ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کیپ سم تھنگ اوے فرام somebody، کوئی چیز کسی سے روک لینا. تو یہ ہے کہ دین وی شوڈ وی ٹیک اوے، کہ ہم روک لیں اسے. ذکر اس نصیحت کو صفحاً اعراض کرتے ہوئے، صفحاً صادفہ ہار روٹ ورڈ میننگ جس طرح کہ تم سے اعراض کرتے ہوئے اس کو روک لیں. ان کے کون تم ہو تم، اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں کیونکہ ان کن تم کے ہو تم قومن لوگ مسرفین حد سے بڑھنے والے. مسرفین سین رہا فار روٹ ورڈ میم پہ پیش ہے، اینا اونا آخر میں ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے، حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے. وَكَمْ اور کتنے ہی ارسلنا بھیجے ہم نے من نبیوں میں سے فی الاولین پہلوں میں. وما اور نہیں، آگے الا آ رہا ہے تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں، اور نہیں یأتی آیا ہم ان کے پاس من نبی کوئی نبی، الا مگر کانو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، وہ استہزاء کرتے. ہاذا حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. فَأَهْلَكْنَا تو ہلاک کر دیا ہم نے، اشدہ سب سے شدید. اشدہ کا روٹ ورڈ شین دال دال ہے. اکثر آپ شین دال دال کے ساتھ جب اشدہ دیکھتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو موسٹلی آپ اس کی ٹرانسلیشن اس ڈگری میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ شدید ہے، یعنی کہ 1 ڈگری اوپر. لیکن سب سے زیادہ شدید جیسے یہ سپرلیٹو ڈگری میں یہ کسی وجہ سے ہوا ہے تو یہ عام طور پہ آپ اشدہ کا کہیں دیکھیں گے نا، اشدہ زیادہ ہے، زیادہ شدید کے میننگ میں ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہے، سب سے جیسا یہ میننگ سپرلیٹو میں آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے. یہ گرامیٹیکلی کچھ ہوتا ہے جو سپرلیٹو میں جاتی ہے چیز اس میں تفضیل کی، ورنہ نارملی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اشدہ سب سے شدید کو منہم ان میں سے، بطشن پکڑ میں، و مدا اور گزر چکی. اچھا مدا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ما میم دود یا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ بہت کم یوز ہوا ہے، اور کبھی یہ چلنے کے لیے بھی یوز ہوا ہے اور کبھی جو ہے یہ گزر چکنے کے لیے، جیسے یہاں پہ وہ مدا گزر چکی، مثلو مثال الاولین پہلوں کی. اس کے علاوہ یہ سورہ انفال کی آیت میں 38 ہے، اس میں بھی ہے کہ فقط تو تحقیق مدت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلوں کی، طریقہ گزر چکا ہے. پھر ایک اور دفعہ قرآن میں دیکھ لیتے ہیں اس کو، بلکہ انفیکٹ قرآن میں یہ اور اس میننگز میں نہیں ہے، بہت ہی کم یہ دفعہ یہ قرآن آیا. مگر ہم اردو میں کہتے ہیں ماضی مضارع، بلکہ ہم جو یہ عربی میں بھی کہتے ہیں ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں یہ ہو چکا. تو ماضی بھی کیا ہوتا ہے؟ جو گزر چکا ہوتا ہے. تو اس ماضی سے یاد رکھیں قرآن میں یہ صرف 2 دفعہ اس میننگ میں یوز ہوا ہے اور 3 دفعہ کسی اور میننگ میں یوز ہوا ہے. تو 2 دفعہ مدا اور مدت ابھی آپ نے دیکھا گزر چکی ہے، مثل الاولین مثال پہلوں کی. وَلَئِنْ اور البتہ اگر سألتا سوال کریں آپ ہم ان سے، من کس نے، جو سوالیہ من ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کون یا کس نے کر کے کی جاتی ہے. من کس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ خلقہن پیدا کیا انہیں. یہ انہیں جو ہے خلقہ پیدا کیا، ہننا انہیں، ان فیمنن کو، ان مؤنث کو. یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے ہننا. اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ آسمان اور زمین کے کمبینیشن کا ذکر ہے. تو آسمان بھی فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں، اور عورت کو بھی فیمنن مؤنث کہا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ پلورل مؤنث کا صیغہ آیا، جمع مؤنث کا. پیدا کیا انہیں العزیز نہایت غالب، العلیم خوب علم والے نے. الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدا بچھونا. مہد جو ہے یہ قرآن میں 5 دفعہ آیا مہد، اور 3 دفعہ اس کی میننگ جھولا، کریڈل، جیسے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ کریڈل میں بات کی بیبی تھے جب، تو مہد کا لفظ کریڈل کے لیے، جھولے کے لیے بھی آیا ہے، اور زمین کے لیے بھی 2 دفعہ مہد آیا، اور اس میں اس کی میننگ بیڈ کے ہیں. جیسے
بچھونا بیڈ، کیونکہ یہ ارتھ کے لیے آیا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے آیت، پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بیڈ، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں، کون سی مؤنث ہے یہ؟ مؤنث کا صیغہ الارض کی طرف ہے. ابھی پہلے ہم نے کہا کہ زمین اور آسمان دونوں عربی میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، سبولن راستے، سبیل کی جگہ میں سبولن، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم راہ پاؤ، تم گائیڈڈ ہو جاؤ. ہادال یا روٹ ورڈ، اور اس میں میننگ ہوتا ہے ٹو بی گائیڈڈ کے میننگ ہوتا ہے. ایک دفعہ اور مہد ہے قرآن ہے، اور وہ بیڈ کے لیے جو ہے زمین کے لیے ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں بھی کہا الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے زمین کو بنایا مہد، یعنی کہ بچھونا بنایا. والذی اور وہ جس نے نزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی بقدر ساتھ ایک اندازے کے، فانشرنا پھر زندہ کیا ہم نے، پھر زندہ کیا ہم نے. اچھا، انشرا ینشرو انشار، انشرا ینشرو کا کہ نون شین را جب قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں یا تو ٹو ریزریکٹ یعنی دوبارہ زندہ کرنا، یا پھر ٹو ریز اٹھانا. دو چیزیں انشرا ینشرو کے میننگ یا تو اٹھانے کے میننگ میں ٹو ریز، یا ٹو ریزریکٹ یعنی کہ زندہ کر کے جو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب جیسے یہ ہے فانشرنا پہ زندہ کیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے بلدۃ میتا شہر مردہ کو ریزریکٹ کیا، زندہ کیا دوبارہ. اس کو قرآن میں 2 دفعہ اور اسی فعل میں آیا ہے یہ نون شین را. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے بنا لیا اور الہ زمین میں، وہ ینشرون اٹھا کھڑا کرتے ہوں، بے جان کو یعنی کہ بے جان کو جان بخش کو اٹھا کھڑا کرتے ہوں ریزریکشن کے لیے، جیسے یہاں پہ بلدۃ میتا کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ قرآن میں ایک جگہ اور نظر آئے گا اسی طرح، اسی صیغے میں، اسی باب میں، سورہ عباسہ کی آیت نمبر 22 میں، ثم اذا پھر جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ انشرہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، ہو کی ٹرانسلیشن اسے، اور انشرہ کی مطلب اٹھا کھڑا کرے گا. کہ جب انسان مر جائے گا، آپ کو آیتیں یاد ہوں گی کہ انسان جب قبر بھی ہو گئی سب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ بھی بیسیکلی ریسریکٹ کرنے کی بات ہے، اسپیشلی ڈے آف ججمنٹ کے لیے، اس میں یعنی کہ جب انسان کو دوبارہ کیا جائے گا. اب دوبارہ دیکھیں اس کو، فانشرنا پھر زندہ کیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے بلدۃ میتا شہر مردہ کو، کذالک اسی طرح، تخرجون تم نکالے جاؤ گے. تا یا یہاں پہلے اس پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. ہم پیسو لکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ ہمیں مارک کر لیتے ہیں تاکہ اس کو یاد کرنا ٹرانسلیشن آسان ہو. تخرجون تم نکالے جاؤ گے. اس میں جو مجہول ہوتا ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کرنے والا کون ہے، ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں تبھی اسے مجہول کہا جاتا ہے. تو تخرجون تا پہلے اونا بعد میں، تم جمع میں ہو، تم نکالے جاؤ گے، اور نکالنے والا کون ہے، ڈوئر کون ہے، وہ نہیں پتا. آیت نمبر 12، والذی اور وہ جس نے خلقا بنائے، الازواج جوڑے، کلہا سارے کے سارے، وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من الفلکی کشتیوں. اچھا، فلک جو ہے، الفلک اکثر آپ اس کو پلورل میں ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے، اور کبھی کبھی کشتی ایک سنگولر میں بھی. والانعام اور مویشیوں کو، ماں جن پر ترکبون تم سواری کرتے ہو. رکبہ یرکبو کا مطلب سوار ہونا ہوتا ہے، اور دفعہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے ترکبون تم سواری کرتے ہو، لتستووا تاکہ تم جم کر بیٹھو. یہ جو تستوو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو اور یا. جب یہ تستوو اور یہ سین واو یا کے بعد اعلیٰ ساتھ آتا ہے، اس میں اور جم کے بیٹھنے کی بات آتی ہے، یا تھوڑا سا اسی طرح میننگ آتا ہے. ویسے بھی دیکھیں استوا اعلیٰ، ہم کتنی دفعہ قرآن میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ استوا علی العرش، وہ بڑا استوا ہوا، مستوی ہوا عرش پر ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ براجمان ہوا. تو بیسیکلی استوا علی جب آتا ہے تو اس میں ذرا ٹک کر بیٹھنا، جم کر بیٹھنے کے لیے میننگ میں آتا ہے یہ. تو زیادہ تر آپ یہ استوا علی جو ہے ہم نے عرش جو اس کے لیے پڑھا ہے، جو اب استوا علی العرش کے میننگ میں آپ دیکھیں کافی دفعہ ہے. اور یہاں پہ اور اس کے بعد مطلب اسی 2 آیتوں میں وہی میننگ آ رہے ہیں، لی تاکہ، فعل سے پہلے لی آئے تو ٹرانسلیشن تاکہ، تستوو
تا پہلے او بعد میں تم جمع کا صیغہ، اور پھر یہ والی تا جو ہے باپ کی ہے، جس طرح روٹ ورڈ تو سین واو یا ہے نا، اور استوا یستوی یہ باپ کی ہے، اور لتستوو تاکہ تم جم کر بیٹھو، ٹک کر بیٹھو، اور سٹ فرملی کے میننگ میں آتا ہے بیسیکلی، اور کسی جگہ آکوپائی کرنا اسپیس، علی ظہوری ہی اس کی پشت، ان کی پشتوں پر، ان کی کن کی، انعام کی، اور ظہور پشت یعنی پلورل ہے تو اس کی ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے، ان کی بیکس پر، ثم پھر تذکرو تم یاد کرو، نعمت ربکم نعمت اپنے رب کی، اذا جب استویتم، اذا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اذا استویتم، لیکن جب ہم اس کو بریک کر کے حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اس کو پڑھنے کے لیے تو اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھیں گے، استویتم تم جم کر بیٹھو، اس میں تم پہلے آخر میں ہے، تستوو جو تھا پہلے وہ مضارع کا صیغہ تھا، اور یہ استوا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ایک ہی سیم چیز ہے، اور دونوں کے بعد اعلیٰ آ رہا ہے، تو اس میں بس یہ فرق ہے، ورنہ استوا یستوی اس میں میننگ اس طرح دیکھیں، استوی تم جم کر بیٹھ جاؤ، ٹک کر بیٹھ جاؤ، سٹ فرملی، علیہ ان پر، وتقولو اور تم کہو، فعل امر ہے، تم کہو، نہیں فعل امر نہیں ہے، اور تقولو اور تم کہو، کیونکہ خالی فعل امر ہوتا ہے تو قولو آتا ہے نا، تقولو نہیں آتا، وتقولو اور تم کہو، سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے سخرا مسخر کیا، لنا ہمارے لیے، ہادہ اسے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، لہو اسے، مقرنین قابو میں لانے والے، قافرہ نون روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ میننگز میں آتا ہے، قرین کے میننگ میں ڈفرینٹ میننگ میں آئے گا، مگر یہ اس طرح ایک دفعہ، اور یہ میننگ بھی آپ کو صرف ایک جگہ ملیں گے، یعنی مقرنین بھی ادھر ہی آئے گا، اور یہ قابو میں لانے والے ہیں، یہ والا میننگ بھی آپ کو صرف ادھر ملے گا۔ اصل میں جو یہ جس باب سے ہے تو اس میں میننگ یہی آتے ہیں کہ قابو میں لانا کسی چیز کو، اقران جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا، قابو کر لینا، تو یہ چونکہ مقرنین مین پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والے کر کے کیے، تو قابو میں لانے والے، کیپیبل جس طرح، وَإِنَّا اور بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کے، لمنقلبون لا یقیناً، منقلبون قاف لام با روٹ ورڈ ہے، اور انقلب ینقلب انقلاب پلٹ، اس میں ٹرانسلیشن میں آئے گا میم پہ پیش ہے تو پلٹنے والے ہیں، اور یہ دعا ہم گاڑی چلتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو یاد ہوتی زیادہ تر، تو مقرنین کی میننگ یاد رکھ لیں، قابو میں لانے والے، ہم اس کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں ساری سواریاں۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، جزءا ایک جز جو ہے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی ہم جز پڑھتے ہیں نا، تو جز کا مطلب ہے ایک حصہ، تو اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا دیا، ایک حصہ بنا دیا، یعنی کہ اولاد بنا دی۔ ان الانسان بے شک انسان، لکفور یقیناً بہت ناشکرہ ہے، مبین کھلم کھلا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ناشکری سے بچائے، آمین۔ یا اتخذا اس نے بنا لی، حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے، اور اتخذا میں اس نے کہاں سے آیا، ہم اتخذا فعل ماضی، فعل ماضی کے آخر میں زبر آئے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی واحد مذکر کی، اس نے بنا لی، مما اس میں سے، جو یخلق وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ اور چن لیا تمہیں، اصفا جسوی اس میں بھی روٹ ورڈ کیا ہے، سات فا واو، اس میں میننگ ہوتے ہیں چننے کے میننگ آتے ہیں، جیسے چوز کرنے کے، چن لیا کم تمہیں، اچھا، اور مصطفیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ تمہیں چوزن جیسے، تو اصفا چن لیا تمہیں، بالبنین بیٹوں کے لیے، وَإِذَا حالانکہ جب، بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، بشرا مجہول کا صیغہ ہے، بس ہر دفعہ مجہول پہ لکھ لیا کریں تاکہ تھوڑا سا آپ کو ٹرانسلیشن ڈفرنٹ لگے گی تو آپ یاد کریں گے اور خیال سے، بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما ساتھ اس کے، جو ضربہ اس نے بیان کی، للرحمن رحمان کے لیے،
یہاں تو نارمل آ گیا ضربہ مسئلہ تو جب آتا ہے میننگ بیان کرنے کے لیے، اور اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر میں ضربہ اس نے بیان کی. رحمان کے لیے مثلا مثال ظلہ ہو جاتا ہے. ظلہ جو ہے ذو لام لام روٹ ورڈ، یہ قرآن میں موسٹلی ڈفرینٹ میننگس میں آتا ہے. ایک تو کہ جیسے ظلہ کے مطلب ہوتے ہیں ذو لام لام، کبھی اس کے میننگ بادل اور سائے کے ہوتے ہیں مگر اسم کی طرح بھی جب آتا ہے، لیکن فعل کی طرح آپ زیادہ تر اس کو دیکھیں گے اس جس باب میں آتا ہے ظلہ یظلو، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ہو جانا، کرتے رہ جانا. جیسے ٹو ریمین، ٹو کنٹینیو کے میننگ ہوتے ہیں. ظلہ یظلو اس میں ہوتا ہے ٹو کنٹینیو ٹو ریمین، جیسے کوئی چیز کرتے جانا، ہو جاتا ہے، اس طرح میننگ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ سی میننگ ہوتے ہیں اس کے. یہاں پہ دیکھیں اس تو جیسے یہاں پہ ہے ظلہ ہو جاتا ہے وجہو چہرہ اس کا مسودہ سیاہ. اس کو ہم دیکھتے ہیں اسی میننگ میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 65 ہے. اس میں ہے کہ اگر ہم چاہیں ہم کر دیں کھیتی کو چورا چورا، فضل تم تو رہ جاؤ تم، باتیں بناتے ہوئے، تو رہ جاؤ تم، ہو جاؤ تم، اس طرح کی ٹرانسلیشن رہ جانا اس طرح میننگ میں آتی ہے. اب جو یہاں پہ ہے ایک دفعہ قرآن میں سیم ایسی آیت اور بھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 آلموسٹ سیم ہے. وَإِذَا، اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی، ظلہ ہو جاتا ہے وجہہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہوا اور وہ قزیم غم کے گھونٹ پیتا ہے، رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے. تو یہاں پہ آلموسٹ سیم آیت ایک دفعہ گزری ہے، تو قزیم بھی ادھر بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وہوا اور وہ قزیم غم سے بھرا ہوتا ہے. قزیم جو ہے قرآن میں 3 دفعہ آیا، کاف ذا میم روٹ ورڈ سے قزیم 3 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا سیم ہی آیت میں. ایک دفعہ یہ سورہ یوسف میں نظر آتا ہے آیت نمبر 84 میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ، تو وہ قزیم سخت غمگین تھے، غم کو اندر اندر ہی پیتے رہتے تھے، غم سے دل گھٹا جا رہا تھا. جیسے اس طرح کی میننگ میں قزیم آتا ہے، ڈسٹریسڈ کے میننگ میں اور غم سے بھرا ہوا، سیم آلموسٹ میننگ ہو گیا. اور وہ من کیا وا بھلا من جس سے یونشأ پالا جاتا ہے. نون شین حمزہ روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ میننگز میں استعمال ہوا ہے مگر یہ نون شین پہ تشدید کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہے. تو یہ جس باب میں آیا ہے نشأ یونشئ، تو اس میں میننگ ہوتے پالنا. ٹھیک، نون شین حمزہ روٹ ورڈ اس میننگ میں قرآن میں اور کہیں نہیں آیا ہے، یہ بھی لکھ لیجئے. عام طور پہ ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں، پیدا کرنا اور نشأ یعنی اٹھانا بھی آتا ہے، اٹھنا، لیکن پالنا میننگ صرف ادھر ہی آیا. اور شین پہ تشدید دیکھیں یہ اصل میں باب ہے، ایک باب کی تشدید ہے، نشأ یونشئ، تو اس میں میننگ ہوتا ہے پالنا. صرف یہیں پہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو ایک اور چیز پتہ چل گی کہ یہ مضارع مجہول ہے. تو آپ پیسو بھی لکھ لیجئے اس پہ. کیا بھلا جس سے پالا جاتا ہے، یعنی اگر یہ ڈوئر نہیں ہے بلکہ اس کو پالا جاتا ہے، اس کو فی الحلیتی زیورات میں. حلیہ جو ہے زیورات کے لیے قرآن میں 4 دفعہ آیا. ہا لام یا روٹ ورڈ ہے اس کا. اور ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں قرآن میں کہاں نظر آتا ہے یہ. سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ وہ حلیتن زیور کہ تم پہنتے ہو اس کو. تو اس میں بھی زیورات کے لیے جو بھی زینت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے حلیہ آیا ہے. وہ اور وہ فی الخصام جھگڑے میں، غیر مبین غیر واضح ہے. مبین واضح کو کہتے ہیں کلیئر، تو غیر مبین غیر واضح ہے. وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا الملائکۃ فرشتوں کو، الذین جو ہم وہ عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے، اناثا عورتیں مؤنث بنا لیا. اشہیدو کیا شہیدو وہ حاضر تھے، وہ گواہ تھے. دونوں میننگ سیکھیں کے، کیونکہ شہادت میں کبھی حاضر ہونے کے بھی میننگ ہوتا ہے اور زیادہ تر تو قرآن میں آپ گواہی کے میننگ میں اس کو دیکھتے ہی ہیں. تو اشہیدو کیا وہ حاضر تھے، خلقہم ان کی پیدائش پر. تو خلق کہتے ہیں کریشن کو، تخلیق کو، پیدائش کو. تو اسم ہے یہ خلق، خلقہم ان کی پیدائش کے وقت بتا دیا اس کو کہ کس طرح. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حاضر ہونے کے میننگ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جو رمضان کی آیت ہے، اس میں یہاں پہ نا فمن شہیدہ منکم، فمن تو جو کوئی شہیدہ پائے یا حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں. تو اس میں بھی شہیدہ سنگولر کا صیغہ ہے
اور اس کے میننگ میں حاضر ہونے کے مطلب ہے کہ جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں. پھر ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں. اس میں بھی ہے کہ جو ملکہ سبا تھی اس نے کہا تھا کہ میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ یہاں تک کہ تشہدونی تم حاضر رہو میرے پاس. تو اس میں بھی حاضر ہونے کے میننگ پائے گئے تھے. تو اس میں دونوں میننگ بھی ٹھیک ہے اور گواہ کے میننگ بھی ٹھیک ہے. اشاہدو کیا وہ حاضر تھے, کیا وہ گواہ تھے, حلقہم ان کی پیدائش کے وقت. ستکتبو سا ضرور, اچھا اس میں سا کی میننگ ضرور ہے, زیادہ تر اس کے میننگ انقریب سون کے ہوتے ہیں مگر کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے. تکتبو تا پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر, تو یہ بھی مضارع مجہول ہے. ستکتبو ضرور لکھی جائے گی. شہادتہم گواہی ان کی, ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے. پھر مجہول کا صیغہ یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ صبر اور وہ پوچھے جائیں گے. تو بس سمجھے جو بھی چیزیں مجہول جہاں پہ کہہ دیا جائے کہ یہ پیسف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈوئر جو ہے کرنے والا نظر نہیں آتا, اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, تو تبھی وہ مجہول کہلاتا ہے. یسألون وہ پوچھے جائیں گے. وقالو اور وہ کہتے ہیں لو اگر شاء چاہتا الرحمن الرحمن ما نہ عبدناہم عبادت کرتے ہم ان کی, ما لہم نہیں ان کے لیے بذالک اس کا من علم کوئی علم. ان نہیں ہے, ان کی ٹرانسلیشن تو نہیں تب ہوتی ہے جب اس کے بعد اللہ آ رہا تو, ان نہیں ہے ہم وہ اللہ مگر یخرسون وہ اندازے لگاتے. خراسہ یخرسو کے مطلب اندازے لگانا, ایسٹیمیٹ کرنا. یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ آپ نہیں دیکھیں گے, وائلڈ گیسز کرنا جیسے اس طرح. تو جیسے یہاں پہ ہے ایک اس کی ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں نظر آتا ہے آخر میں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ اللہ مگر یخرسون, قیاس آرائیاں کرتے اور اندازے کرتے. ایسے ہی اس کے اس میں آ رہا ہے ہم یا آتینا دی ہم نے انہیں کتابن کوئی کتاب من قبل ہی اس سے پہلے فہم تو وہ بھی اسے مستمسکون مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. مستمسکون میم سین کاف روٹ ورڈ, مستمسک کر کے تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے کہ ہولڈنگ فاسٹ کے زبردستی پکڑے ہوئے ہیں میم کے ساتھ, جیسا یہ اسم ہے اس طرح تو ایک دفعہ ہے. مگر اس کے جو فعل آتا ہے میم سین کاف اس باب میں, حمزہ سین تا جس سے پہلے آتا ہے استمسک, اس باب میں جب یہ آتا ہے میم سین کاف تو اس کے مطلب ہوتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا. اسی میننگ میں آتا ہے جیسے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں فعل کی طرح قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہے فقط تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا, مضبوطی سے پکڑ لیا, بالعروۃ الوثقی. تو اس میں استمسکا آیا ہے, اس میں تھامنے اور مضبوطی سے پکڑنے کے میننگ آتے ہیں. تو میم سین کا آف روٹ ورڈ حمزہ سین تا باب میں. پھر ایک دفعہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں بھی ہم دیکھیں گے فاستمسک, یہ فعل امر ہے فا تو فاستمسک تو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے. تو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یوز ہوتا ہے. قرآن میں یہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوا اس باب میں. اس باب میں صرف 3 دفعہ فعل آیا ہے اس کا, ایک دفعہ سورہ بقرہ میں, ایک دفعہ یہاں پہ جو اب سورہ زخرف میں ہم آگے دیکھیں گے اور ایک دفعہ بس کہیں اور ہے اس باب میں یہ جس میں مضبوطی سے تھامنے کی میننگ. اور یہاں پہ یہ اسم ہے, میم پہ پیش ہے, پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے, مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. بلکہ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آبا و اجداد کو علی امتن ایک طریقے پہ. امتن کبھی طریقے کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک طریقے پہ. وَإِنَّا اور بے شک ہم علی آثارہم انہی کے نقش قدم پہ, ان کے فٹ پرنٹس پہ مہتدون راہ پانے والے ہیں, گائیڈڈ ہونے والے ہیں, ہم اسی سے سیدھے ہو کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا وارنر الا مگر قال کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے. اس کے کہاں سے آیا, ہا سے, اور ہا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے, قریہ کی طرف. قریہ کے آخر میں گولتا ہے, جس چیز کے آخر میں گولتا ہو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو مترفوہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے. مترفین قرآن میں آیا ہے, سورہ واقعہ میں بھی نظر آتا ہے, تو مترفین خوشحال لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. روٹ پر تعارفا انا بے شک ہم وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آبا و اجداد کو علی امتن ایک طریقے پہ, و انا اور بے شک ہم علی آثارہم انہی کے نقش قدم پہ مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں.
مقتدون کا روٹ ورڈ ہے قاف دال واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 جگہ یوز ہوا ہے، قاف دال واو، یہاں پہ مقتدون پیچھے چلنے والے فالوورز، اور ایک دفعہ فعل کی طرح یوز ہوا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں، فَبِهُدَاهُمْ پس بوجہ ان کی ہدایت کے اقتدی، پیروی کرو اس اقتدی، تو پیروی کرو اس کی، یعنی کہ جیسا فالو کرو اس کو. تو فالو کر یعنی یہ فعل کی طرح یہاں پہ آیا بس ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ، اور دونوں دفعہ ایک ہی باب میں. کیسے؟ تا دیکھیں بیچ میں آ رہی ہے، روٹ ورڈ قاف دال واو ہے اور ایک تا بیچ میں دکھ رہی ہے، یہ باب کی ہوتی ہے. تو اسی باب میں 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ فعل کی طرح، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا، اور ہم اردو میں بہت دفعہ کہتے ہیں وہ ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. مقتدی ہے امام، مقتدی جو امام کو فالو کرے، تو اردو میں تو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، قرآن سے 2 دفعہ ہے. مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں، فالوورز ہیں. قالا اس نے کہا، اولو کیا بھلا اگر جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، جیم یا حمزہ کے بعد اگر بی آ رہا ہو تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے لا، ٹو برنگ کے، تبھی جئتو لایا ہوں میں، اور اٹیچ پرونون ہے کم تمہارے پاس، بھی آہدہ زیادہ ہدایت والا. آہدہ جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اسکا زیادہ پاکیزہ ہے، اشقا زیادہ بدبخت ہے، اہدہ زیادہ ہدایت والا ہے. اور بریکٹ میں بتا دیا طریقہ، مما اس سے جو وجدتم پایا تم نے علیہ اس پر آباؤکم اپنے آباء و اجداد کو. آہدہ ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ ملک میں ہم آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 22، جہاں پہ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہو آہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر وہ شخص، تو آہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، زیادہ ہدایت پہ ہو، صحیح راہ پانے والا ہو. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہدہ زیادہ تھے ہدایت یافتہ ہیں مسلمانوں سے، صحیح راستے پہ ہیں. تو ٹھیک، اہدہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ کے میننگ آتے ہیں اس میں، زیادہ ہدایت والا طریقہ میں. جی ہم نے کر لی یہاں تک آیت. قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم بما اس کا جو ارسل تم بھیجے گئے تم بھی ہی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں. کافر فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فانظر تو دیکھو، کیفا کس طرح ہو، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. میم پہ پیش ہو، اونا اینا آخر میں ہو، ٹرانسلیشن والوں کر کے کریں گے، مکذبین جھٹلانے والوں کا. یہاں پہ ٹرانسلیشن ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں جو بھی کمی کوتا ہے غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو حق میں حجت بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.